بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں اور اعلان کیا گیا ہے اور اعلامیوں میں بھی لکھا گیا ہے، جو اعلامیے تقسیم ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس میں آج کے پروگرام کے مطابق آپ کے جانے پہچانے مقرر ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری، جنہوں نے یہاں کئی محافل کو مخاطب کیا ہے، وہ آج بعنوان بدل دیے تھے نا، صلح حدیبیہ کے اوپر تک. صلح حدیبیہ اس پہ دیکھیے تو غزوہ احد، آپ کو تو معلوم ہے غزوہ جنگ لڑائی اس سینس میں ہوتا ہے، تو وہ غزوہ احد جو ہے، غزوہ احد کے بارے میں آج ہمارا ان کا خطاب تھا، لیکن وہ جو ہے مزاج کے اچانک خرابی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے اور ہم کو اس کی اطلاع نہیں ملی. صبح میں ان کو یاد بھی کی گئی تو گھر والوں نے بتایا کہ دواخانہ گئے ہیں، اور پھر اب بھی کوئی اطلاع نہیں تھی. اب فون کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ علیل ہیں اور نہیں آ سکیں گے. تو اسی عنوان پہ ایک مضمون ہے، میں مناسب سمجھوں گا اگر آپ میں سے کوئی صاحب وہ مضمون پڑھ دیں، وہ بھی ایک آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا مضمون. اور اس سے پہلے میں ایک اعلان یہ بھی کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ہمارے اعلامیے جو آئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں یا نہیں، جن کو ملے ہیں وہ لے لیجئے اور ایک سے زائد لے کے آپ ہمارے سفیر بن جائیے مسجدوں میں لگانے ساتھیوں کو دینے کے لیے. اور دوسرے یہ کہ پرسوں کا جو خطاب ہے پیر کے دن کا، وہ بھی بڑا اہم خطاب ہے، اسلام اور امن عالم. اور آپ کے جانے پہچانے مقرر حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب مخاطب کر رہے ہیں، جو شریعت انفارمیشن سروس کی 606ویں نشست ہے اور اسی مقام پہ ہے بعد نماز عصر پیر کے دن. اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اور کوئی صاحب اگر نہیں میں ذرا مناسب سمجھ رہا ہوں کوئی اور صاحب پڑھے، ذرا میرے تھکن کے اعتبار سے ذرا کوئی اور صاحب پڑھے تو مناسب. آپ میں سے کوئی ہے تیار؟ یہ ایک مضمون ہے، پڑھنا ہے مائک کے اوپر. جی وہ تو ہے بھائی، آپ لوگوں میں سے کوئی ہے کیا؟ پوچھو. ہمارے پاس تو ہے مگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں منتظمین آئیے آپ پڑھیے. یہ لگا دیجیے، دیکھیے یہ لگائیے، آپ بیٹھ جائیے. اس محفل کی نشست کا آغاز ہمارے مسجد کے خادم پیشوا حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خطاب سے کے اعتراض سے ہوا، کچھ اعلان اعتراض سے ابھی وہ آپ کو مخاطب کریں گے اسی عنوان سے، جیسے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کتاب دعوت ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن بڑی ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ
سیرت رسول سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین اظہار دین اور دعوت دین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کام بھی انجام دیے وہ سب اسی بنیادی مقصد اظہار دین کے ساتھ مربوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا ہدایت کا آفتاب ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت و افادیت باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اصطلاح میں سراج منیر ہے، یعنی دنیا کے اندر ہدایت کا سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان کا مطالعہ ہر داعی کے لیے یکساں طور پر مفید اور اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں اپنے مخاطبین کے مزاج کیا نوٹس لیا اور اس کے مخصوص ذہنیت کی بنا پر اپنے اسلوب دعوت میں کسی طرح تنوع پیدا کیا۔ ان باتوں کے پیش نظر اگر سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ سطور ذیل میں صلح حدیبیہ کے واقعے کا سورۃ الفتح کی روشنی میں مطالعہ کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کی اہم ترین اور نازک ترین واقعات میں سے ہے۔ اس اہم اور نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھا اور اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار فرمائے، یہ کتاب دعوت و تبلیغ کا روشن باب ہے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف فرما رہے ہیں۔ صبح کو جب اس خواب کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کیا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور انہیں امید ہو چلی کہ خانہ کعبہ جس کی زیارت و طواف سے وہ ایک مدت سے محروم تھے اب وہ اس نعمت سے محفوظ ہونے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا اعلان کر دیا اور بالآخر 1400 صحابہ نے رخت سفر باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت مسجد حرام تک جانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی قسم کھا رکھی ہے کہ مومنین کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ سے کافی قریب واقع ہے۔ چنانچہ قریش کا وفد جس کی کنوینر شب بدیل بن وقار کے ذمے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مختصر گفت و شنید کے بعد اس نے واپس جا کر قریش کو بتایا کہ محمد لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کا مقصد بیت اللہ کی زیارت ہے۔ مگر قریش جو دشمنی کی آگ میں بھن رہے تھے کہنے لگے مقصد جو بھی ہو لیکن ہم مکہ میں کسی قیمت پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وفود کے ساتھ گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران کفار مکہ چھاپہ ماری اور دیگر حرکتوں کے ذریعہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے بہت چاہا کہ کسی طرح سے یہ مشتعل ہو جائے اور کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے کہ لڑنے کا موقع ہاتھ آ جائے، مگر حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فراست مومن کے سامنے ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ بالآخر قریش نے سہیل بن عمر کو صلح حدیبیہ کی پیشکش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سہیل نے آ کر گفتگو کی اور ان شرطوں پر فریقین کے درمیان صلح ہوئی۔ معاہدہ صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ہر فریق مامون ہوگا۔ دوسری شرط یہ طے پائی کہ مکہ کا کوئی آدمی اگر اپنے سرپرست کی اجازت و مرضی کے بغیر مدینہ چلا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی فرد ہمارے پاس آ جائے تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا کہ قبائل عرب میں سے جو چاہے محمد کا حلیف بن سکتا ہے اور جو چاہے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے، اور آخر یہ شرط تھی کہ اس سال مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ آئندہ سال وہ آئے اور عمرہ کریں، ہم 3 دن کے لیے مکہ کو ان کے لیے خالی کر دیں گے۔ معاہدہ کی یہ شرطیں طے ہو گئی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس سے زیادہ دب کر صلح کرنے کی کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی تھی۔
مسلمان اس صلح کو اپنی ذلت آمیز شکست اور قریش اپنے فتح تصور کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باحمیت وغیر مسلمان عجیب و بیج تاب میں تھے، کبھی ابو بکر کے پاس جاتے، کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ جواب ملتا کیوں نہیں، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پوچھتے کیا ہم مسلمان اور یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ جواب ملتا کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر آپ اپنے دین کے معاملے میں ہم یہ ذلت کیوں قبول کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدتوں نوافل و صدقات کا اہتمام کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس دن شان رسالت میں ہوئی تھی۔ مسلمان مضطرب و پریشان تھے، معاہدہ کی حکمت ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ معاہدہ صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا کہ ابو جندل بیڑیوں میں جھگڑے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ قریش کا وفد مطالبہ کرتا ہے کہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، ازروئے معاہدہ اس شخص کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبہ کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، مگر داعی اعظم حضرت ابو جندل کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ ابو جندل صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور تم جیسے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے اور اپنے بال مڈوانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ 3 بار حکم دینے کے باوجود کوئی ایک ہاتھ بھی تعمیل حکم میں آگے نہیں بڑھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے مشورے پر خود آگے بڑھ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کی اقتدا کی۔ قربانی سے فراغت کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ غم سے صحابہ کرام بدحال تھے اور صلح کو اپنی شکست سمجھ رہے تھے کہ چنانچہ راستے ہی میں سورۃ الفتح نازل ہوتی ہے اور خداوند قدوس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ صلح جس کو تم اپنی ہضمیت سمجھ رہے تھے یہ فتح مبین ہے، اور بعد کے حالات واقعات نے واضح طور سے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ امت دعوت ہے، اس کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس کی ایمانی کیفیت مساوی ہونی چاہیے اور آزمائشوں پر پوری طرح مطمئن اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس لحاظ سے پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے کہ داعی اعظم کی حکمت دعوت کے سامنے اپنی غیرت و حمیت کو قربان کر کے سر اطاعت خم کر دے۔ یہ امت اس وقت تک امت مسلم بن نہیں سکتی جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر یقین محکم نہ ہو کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ، صلح کی بھیک نہ مانگو، تم ہی غالب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے مسائل کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی و بے نیاز ہے، محتاج تو تم ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ چنانچہ صلح شروع ہوتی ہے۔ فتح عظیم، مغفرت اور اتمام نعمت کی بشارت کے ساتھ فتح کا یہ مجدہ سننے کے بعد یقین کر پانا مشکل ہو رہا تھا کہ اس صلح کو آخر فتح کیسے کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لفتح۔ ایک دوسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بلا شبہ یہ فتح ہے۔ اس صلح کے مختلف دعوتی پہلو بیان کیے جاتے ہیں جس میں اہم درج ذیل ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں اسلامی دعوت اتنی تیزی سے پھیلی کہ فتح مکہ تک صرف 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو گئی جو گزشتہ 19 سال کی غسل محنت کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو قافلہ صلح حدیبیہ کے وقت صرف 1500 کے قریب مسلمانوں پر مشتمل تھا، 2 سال کے بعد فتح مکہ کے وقت 10,000 تک پہنچ گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اور حضرت عمر بن عاص جیسے عظیم سپہ سالار اس قافلے کا حصہ بن گئے۔ اہل ایمان و دعوت کے لیے سب سے بڑی مصیبت کفر و فسق کا وہ غلبہ ہوتا ہے
جو بندگی رب کی راہ میں رکاوٹ اور اعلاء کلمت اللہ کے راستے میں مزاحم ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس مصیبت کو فتنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس صلح اور داعی اعظم کی دعوتی پالیسی و حکمت و عملی کی بنا پر اہل اسلام کو اس عظیم فتنے سے نجات مل گئی۔ مسلمان ہر خوف و ہر مزاحمت اور ہر طرح کی بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر اسلامی تمدن و تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو گئے، اور انہیں یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کر سکے۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ پہلی بار اہل کفر نے اہل اسلام کی طاقت کو تسلیم کیا، اور اپنی طاقت کو تسلیم کرانے کے لیے انہیں کسی کا سہارا نہیں لینا پڑا۔ تاریخ میں پہلی بار کفار کو احساس ہوا کہ اس جماعت سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ اب تک وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس معاہدے سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو یہ موقع ملا کہ خیبر کے یہودیوں کے خطرہ و مزاحمت سے اسلامی دعوت کے راستے کو صاف کر سکے۔ بیت اللہ جس کی زیارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، 1 سال کے بعد نہ صرف زیارت کی اجازت حاصل ہو گئی بلکہ 3 دن کے لیے مکہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دینے کا عہد کیا۔ یہ وہ غیر معمولی انعام تھا جو اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صلح کی پیشکش دشمن کی طرف سے ہوئی، نبی کو نہیں کرنی پڑی۔ اس صلح کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عرب جو قریش کو اپنا امام و پیشوا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول اور اس کے ساتھی زندہ و سلامت لوٹ کر نہیں آئیں گے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے نتیجے میں اسلامی دعوت کی قبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس معاہدہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دعوت اسلام کے وہ خوشگوار ایام دیکھنا نصیب ہوئے، اس کو قرآن کریم یدخلون فی دین اللہ افواجا کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر بھی یہ ہوا کہ دل پر اسلامی تعلیمات کا اثر راسخ ہوا، اور مؤمنین کو رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ کا خطاب اور انعام ملا۔ دلوں پر حکمرانی اور یہ بات کہ اسلامی جماعت اپنے قائد کے اشارے پر فدا ہونے کو تیار ہو جائے، کتاب دعوت کا اہم باب ہے، اور یہ اس طرح کے متعدد دعوتی پہلو ہیں جو اس واقعہ اور سورۃ الفتح کے مطالعے سے سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر دلوں میں یہ یقین راسخ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی راستے نکالے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اسلامی تحریکات آج بھی اگر دعوت پر اپنی توجہ مرکوز کر دے اور اخلاص کے ساتھ کام کرے تو انہیں اپنی طاقت منوانے کے لیے کسی سہارا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا خود مجبور ہوگی کہ ان کی طاقت کو، ان کے پرسنل اللہ کو، ان کی بنیادی حقوق کو اور ہر اس حق کو مانے جو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بنتا ہے۔ انہیں ریزرویشن بھی ملے گا، حکومت میں ان کی شرکت بھی ہوگی، بلکہ ایک دن وہ اسلامی حکومت تشکیل دینے کی پوزیشن حاصل کر لیں گے۔ عصر حاضر میں اخوان کی دعوتی کوششیں بہترین مثال ہے کہ وہ کیسی ہوش ربا آزمائشوں سے گزرے۔ تہذیب کے کون سے طریقے ہیں جو ان پر آزمائے نہیں گئے، مگر ہر امتحان میں کامیابی سے گزرنے کے بعد بالآخر انہیں اپنی کوششوں کا انعام مل کر رہا۔ دعوت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گیا تو منزل سے ہمکنار ہونے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کے صلے میں ہماری آواز دلوں پر دستک دے گی اور دلوں میں اترے گی۔ یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں مستحضر رہنی چاہیے کہ دعوت کے مراحل میں دشمنان اسلام نئی حرکتوں اور سازشوں کے ذریعہ اسلامی خیمہ میں اشتعال پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ماضی اور حال دونوں سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ ایسے حالات میں ہمارا فرض کیا ہے۔ صلح حدیبیہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا فرض منصبی سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، 2-3 اعلانہ سماعت فرمائیے۔ یہ حضرات دیر سے آئے ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج صاحب تھے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں ہو سکے، اور ہماری مسجد کے عصر اور مغرب کے جو پیشمام ہیں
حافظ برکت اللہ صاحب، انہوں نے ایک مضمون غزوہ احد پر سنایا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر مہینہ پبلک گارڈن میں ایک ہیلتھ لیکچر ہوتا ہے، تو وہ اس وقت 20 سال مکمل کر کے 21واں یا 22واں لیکچر 241واں یا 42واں لیکچر ہونے والا ہے کل صبح 7 بجے، اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالخالق. یہ میڈیسٹی کے ڈاکٹر ہیں اور وہ پیٹ کے امراض کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کوشش کیجیے کہ 7 بجے آپ شریک کو اس سے استفادہ کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے 2-3 جگہ کے لوگ صبح کے واکرز اور سوئمنگ اسٹیشن کے اور یہاں کے محفل کے ہر 3-4 مہینے کو ایک ٹرپ کسی نہ کسی جگہ کوئی معلوماتی مقصد سے جاتے ہیں. چنانچہ اب تک 20-25 مقامات تک جا چکے ہیں. کل جو ہے 2 مقامات دیکھ رہے ہیں. ایک مقام ہے گوشہ محل بارہ دری کا، جس میں میوزیم ہے، اور پبلک گارڈن سے 10 بجے سواری نکل کر انتظام ہے بس کا، وہ اس میں وہاں سے گوشہ محل جائیں گے اور گوشہ محل بارہ دری کا میوزیم دیکھیں گے. سالار جنگ اسٹیٹ کے جو ہمارے سالار جنگ میوزیم کے جو احمد علی صاحب کیوریٹر ہیں، ان کی رہنمائی ہے. اور اس کے بعد پولیس اکیڈمی تلنگانہ، یہ شاداں ہاسپٹل کے آگے حمایت ساگر کے قریب ہے، وہاں پر جائیں گے اور پھر وہاں پہ لنچ کھا کے واپس ہوں گے. جو صاحب بھی چلنا چاہتے ہوں، اگر اپنی سواری میں آ رہے ہیں تو کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے، 150 روپے دینا پڑے گا. اور اگر وہ بس میں آ رہے ہیں، سواری میں چل رہے ہیں، تو 200 روپے اس کا خرچ رکھا گیا ہے. تو اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو اب ہیں حضرات یہاں چلنے والے، آپ بھی اپنا نام لکھا سکتے ہیں. یہ وقت مل گیا تو میں آپ کو سناؤں. کل صبح 10 بجے پبلک گارڈن سے نکلیں گے آپ، اور 2 بجے لنچ وہاں سے کھا کے واپس ہوں گے. اگر کوئی صاحب دکھانا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھا دیں، اور ظاہر ہے کہ پہلے بکنگ کر دینا پڑے گا لنچ کی، تو پیمنٹ بھی آپ کو کر دینا پڑے گا. دعا فرمائیں. ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، اعلامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آج کے خطاب کے بعد پیر کے دن اسلام اور امن عالم کا خطاب ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی جانے مانے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں، بہت بڑے، حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب. بلکہ یوں کہیے کہ یہ آج جس کی 606ویں نشست ہو رہی ہے، اس کا آغاز انہی کے خطاب سے ہوا. اور 45 ایک سال میں 45 لیکچر ہوتے ہیں. اب 606 میں دیکھ لیجیے کہ کتنے سال ہوتے ہیں. شاید 45 سے 10 سال ہی 450 لیکچر ہو جاتے ہیں، تقریباً 15 سال سے. تو یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، کیونکہ ہمارے مقررین جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ پیچھے یعنی موجودہ حالات کے پس منظر میں وہ خطاب کرتے ہیں. تو آج اسلام اور امن عالم کا کیا حال ہے، آپ سب اخبارات سے، ٹی وی سے سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں، کیا کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی اہم ہے اسلام اور امن عالم. مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے محفل میں پیر کے دن تشریف لائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال کو بیرونی ممالک میں فلسفی کی حیثیت سے زیادہ جانا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو شاعر ہیں، لیکن ان کا فلسفہ خودی نے ان کو بہت ہی بلندی عطا کی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر ایم تقی خان جو امریکہ میں 6 مہینے اور یہاں 6 مہینے گزارتے ہیں، یہ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ شمسودی صاحب ذرا بولیے، آپ جا کے بولیے. ایسی بات آواز یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے. کتنے مرتبہ بھی تاکید کریں، سنتے نہیں ہیں. تو آپ جو ہے اقبال کے فلسفہ خودی کا روحانی پہلو ڈاکٹر ایم تقی خان مخاطب کر رہے ہیں. تو یہ امریکہ میں 6 مہینے 8 مہینے گزارتے ہیں، پھر یہاں 4-6 مہینے گزارتے ہیں، اس طریقے سے. اب وہ جو امریکہ سے تشریف لائے 2 مہینے ہو گیا، اب جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں محفل اقبال شناسی کی 831ویں نشست. اور یہ 4 شنبے کے دن ہے. ضرور بضرور شرکت فرمائیں.
جی دعا فرمائیں، دعا ہوگی بھائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈسٹرب ہوتا تو خیال ہی نہیں ہوتا. اتنی مشکل سے ایک آدھ وقت بولے تو کیا ہے، ایسی بات کر رہے ہیں کہ صاحب ایسی نہیں ہے. آپ ذمہ دار ہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ یاد دلاتے، ہمیشہ یاد دلاتے. اب یہاں سے بول بھیجنے کے بعد بھی نہیں کم کرتے، بہت بڑی بات ہے. تب چاہے ایسے نہیں سمجھ میں نہیں آیا. سب کو ڈسٹرب ہو رہا، پلٹ کے دیکھ رہے، اطمینان سے بات چیت چل رہی. ارے نئے ہیں مجھے تو کوئی بات نہیں، باہر جا کے بات کرنا.